آپ اگر ہیومن ہسٹری کا اسٹڈی کریں تو انبیاء نے جن معاشروں میں کام کیا وہ اخلاقی طور پر گر چکے تھے۔ ایک عام انسان کے لیے ایک چھوٹے سے گروہ کی عادت بدلنا مشکل ہوتا ہے، مگر انبیاء نے پوری کی پوری قوموں کا نقشہ بدل دیا۔ انہوں نے ظالموں کو عادل اور وحشیوں کو تہذیب یافتہ بنا دیا۔ آپ خود مکہ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے کیسے تھے، حضرت ابو سفیان کو دیکھ لیں، وہ اسلام سے پہلے کیسے تھے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا ایک فرضی کہانی یا جھوٹا دعویٰ اتنی گہری اور مثبت تبدیلی لا سکتا ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اربوں لوگوں کی زندگی کا مرکز ہو، ملینز آف پیپل کا مرکز ہو؟ ہرگز نہیں، یہ صرف حق کی طاقت سے ممکن ہے۔ انبیاء نے ایسی باتیں بتائے جو اس وقت کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے، اور وہ بعد میں ہر بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایک انسان اپنی طور یعنی اپنی طرف سے مستقبل کی یقینی خبر نہیں دے سکتا۔ انبیاء کا مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بتانا اور اس کا سچ ثابت ہونا اس بات کی دلیل ہے اور یہ ایویڈنس ہے کہ ان کا رابطہ اس ہستی سے تھا جو زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے بالاتر ہے۔ عقل مند انسان وہ نہیں جو صرف نظر آنے والی چیزوں پر یقین کرے، بلکہ وہ ہے جو اثر یعنی ایفیکٹ کو دیکھ کر وجہ کو پہچان لے۔ 1,24,000 افراد کا ایک ہی سچ پر جمع ہونا اس کائنات کی سب سے بڑی عقلی حقیقت ہے۔ نبوت کا انکار دراصل عقل کا انکار ہے۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے اور ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ایتھیزم سیریز کے پچھلے 4 ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری درخواست یہی کہ آپ کے ذہن میں اگر قرآن، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی اشکال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو اس پر ہی بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔